سورہ انفال رکوع نمبر 7 آیت نمبر 3 اور 4۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ انفال رکوع نمبر 7 کلاس 9۔ اسلامیات۔ آج ہم آیت رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 3 اور 4 کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 3 اور 4 کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آیت نمبر 1 اور 2 جو ریسنٹلی لیکچر میں آپ کو میں نے جس کے بارے میں لیکچر دیا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ اس کے بتانے سے یہ فائدہ ہے آگے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اس وقت یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اس وقت جب منافق اور کافر، اللہ پاک نے فرمایا جب منافق اور کافر یا جن کے دلوں میں بیماری تھی ایمان والوں کے متعلق وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ یعنی کہ غزوہ بدر کی ایک رات سے پہلے منافق اور کافر مسلمانوں کے خلاف یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ حالانکہ مغرور کون تھے؟ کافر۔ کافر جو تھے جیسے آگے رکوع نمبر 6 میں بھی پڑھا ہے کہ گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے یعنی کہ میدان جنگ میں آئے اور پھر جب وہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یعنی کہ ان کی مثال رکوع نمبر 7 آیت نمبر 1 میں کہی کہ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا ایمان والوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کو غرور میں کس نے ڈالا تھا؟ شیطان نے۔ شیطان غزوہ بدر کی ایک رات پہلے سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور مسلمان اور کافروں سے کہنے لگا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں تمہارا رفیق ہوں۔ اور جب اس نے دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے تو الٹے پاؤں پھیر گیا اور کہنے لگا اپنے کافروں سے جن کو مغرور کیا تھا کس نے؟ شیطان نے اپنی پاور کے لحاظ سے، تو کہنے لگ گیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اس نے کہا مجھے تو خدا سے ڈر بھی لگتا ہے، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ ادھر بات تھی غرور کی، غرور میں کون تھے؟ کافر، لیکن انہوں نے الزام کس پہ لگایا؟ مسلمانوں پر۔ تو دوسری آیت اللہ نے ساتھ ہی آیت میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو خدا جو ہے غالب عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 2 میں سورہ انفال کے رکوع نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارِهِمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کاش تم اس وقت قرآن مجید میں باقاعدہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے رکوع نمبر 7 میں کہ کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں تو جانیں نکالتے وقت ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ کافروں کو جو یعنی کہ ان پر موت واقع ہوگی، موت پر حق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کافروں کو بھی موت آنی ہے، لیکن مسلمان کی موت میں، مومن کی موت میں اور کافر کی موت میں ڈیفرنس ہے۔ مسلمان حالانکہ دونوں میں یعنی کہ موت تو دونوں کو آنی ہے لیکن تکلیف جو ہے تکلیف دونوں صورتوں میں ہے، لیکن کفار کی جو تکلیف ہے اس کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہے، جس کو اللہ نے آیت نمبر 2 میں بیان کیا کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں تو پہلے ان کے منہوں پر پھر ان کی پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ یہ صلاح تو ادھر دی گئی، آخرت میں بھی ان کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب یعنی کہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
تو ایک سوال ادھر یعنی کہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو جو ہے اتنی دردناک عذاب کیوں، اتنی تکلیف کیوں؟ تو ساتھ ہی اللہ نے اس کو اگلی آیت میں ہی سورہ انفال کی رکوع نمبر 7 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرما دیا ہے. یہ آیت نمبر 3 جو ہے وہ اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. تو پہلے اس کا یعنی کہ لفظی معنی دیکھیں گے، تو اس کے بعد پھر اس کا با محاورہ ترجمہ. ذالک یہ بما بدلہ جو قدمت آگے بھیجے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّا اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں کرتا بالظلام ظلم للعبید اپنے بندے پر. اب اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے. پہلے آئے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ سزا، جیسے پچھلی آیت میں سزا جو میں نے بتائی ہے آپ کو، اب یہ سزا جو اتنی دردناک سزا کیوں دی گئی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں سورہ انفال میں آیت نمبر 3 میں رکوع نمبر 7 میں بتا دیا یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. یعنی کہ کافروں کو ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور یہ کہ اللہ لیس بالظلام للعبید، اور خدا جو ہے اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ نے ساتھ ہی دیکھو یہ بھی یعنی کہ سمجھا دی ہے تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، پوری دنیا کو، کہ کافروں کو اگر اللہ نے اتنی دردناک عذاب دیا ہے، اتنی دردناک موت، اور اس کے بعد اتنا دردناک عذاب جو آخرت میں انہیں ملے گا، یہ اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ دیکھو لکھا ہے نا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. کہ اے کافروں یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم کرتے رہے ہو اپنی زندگی میں. یعنی کہ ایک کفر کیا تو آگے سے آگے یعنی کہ کفر کے کام کیے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. پھر اللہ نے ساتھ ہی بیان کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَامِ لِلْعَبِيدِ، اور یہ جان رکھو کہ خدا جو ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. خدا کی یعنی کہ اپنے بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے اپنے لیکچرز میں بتایا ہے کہ ایک دنیا میں سب سے مخلص رشتہ ماں باپ کا ہے. اگر ان دونوں کا بھی کیا جائے تو ماں کا سب سے زیادہ ہے. ماں کا 3 دفعہ حق ہے، 3 دفعہ حق کے بعد 4تھی دفعہ جو ہے وہ نبی پاک نے باپ کا حق کہا. تو وہ ماں جس کا جو یعنی کہ بے لوث بے مطلب اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، اس یعنی کہ اس ماں سے بھی زیادہ 70 گنا جو ہے اللہ جو ہے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو اللہ جو چاہے گا کہ اب میرا بندہ جو ہے میرا یعنی کہ میری مخلوق جو ہے جو اشرف المخلوقات بھی ہے انسان، اسے میں کسی ظلم میں ڈالوں، اسے پریشانی میں، اس کو یعنی کہ عذاب میں ڈالوں نہیں. انسان کو ہمیشہ تکلیف پریشانی اس کی کیے ہوئے اعمال کی یعنی کہ بدلے میں ہی آتی ہیں. تو یہ کفار نے یعنی کہ نافرمانی کی، شرک کیا جو کہ ناقابل تلافی یعنی کہ گناہ ہے جس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا. اس سلسلے میں اللہ نے اتنی سخت سزا جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو بتا دی. پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی لکھا اور یہ کہ خدا جو ہے اتنا رحیم ہے، کریم ہے، خدا اپنے بندوں پر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتا. آگے آیت نمبر 4، صدابہ جیسا حال یا جیسا دستور آل فرعون کا، یعنی کہ فرعون کا اور فرعون کی اولاد کا جو اس کی قوم تھی، والذین اور جو لوگ من قبلہم اس سے پہلے
कफरू कुफर किया, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, कुफर किया या इनकार किया, फअख़ज़हुम तो हमने पकड़ लिया, अल्लाह अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों पर, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों पर, अन्ना और अन्ना का देखने हमने क्या है, इन्ना इन्ना इन्नल्लाह, ये अन्ना नहीं है, इन्ना है, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, कवियुन जबरदस्त, शदीद सख्त, अलिकाब अज़ाब। अब इसका बार मुहावरा तर्जुमा करेंगे, वल्लज़ी कदाबा आल फिरौना वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाह कवियुन शदीदुल इक़ाब। जैसा दस्तूर जैसा हाल, फिर अल्लाह ने साथ ही मिसाल कुरान मजीद में आयत नंबर 4 में किसकी दी है, आले फिरौन की। अल्लाह ने कहा जैसा हाल आले फिरौन का, यानी कि फिरौन की कौम का, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू, और उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह की आयात से कुफर किया, तो वैसा ही हाल इनका किया जाएगा। अल्लाह पाक ने बकायदा कुरान मजीद में बताया कि जैसा दस्तूर जैसा अल्लाह का आए फिरौन की कौम और इससे पहले जो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयत का कुफर किया, उनके साथ अल्लाह ने जो रवैया इख्तियार किया, तो इनके साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाएगा। फिर अल्लाह पाक ने साथ ही क्या फरमाया, फ़अख़ज़ल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो हमने यानी कि फिरौन ने नाफरमानी की, उस आले फिरौन ने की, शिरक किया, और उसके बाद दूसरी कौमों ने भी, जो दूसरे लोग जो थे उन्होंने भी शिरक किया, कुफर किया, तो अल्लाह ने अल्लाह की आयत का इनकार किया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब उनको पकड़ लिया। फिर अल्लाह ने एंड पे क्या बयान किया है, इन्नल्लाह कवियुन शदीदुल इक़ाब, बेशक खुदा सख्त अजाब देने वाला है, यानी कि बेशक खुदा जबरदस्त और सख्त कुव्वत वाला है, और खुदा जो है सख्त अजाब देने वाला है। तो इस आयत का यानी कि तर्जुमा यह है, जैसा हाल आले फिरौन और उसके यानी कि उसके साथियों का, और इनसे पहले जिन लोगों ने कुफर किया उनके साथ जो रवैया रखा गया, वैसा ही दस्तूर वैसा ही कानून इनके बारे में भी आजमाया जाएगा। तो अल्लाह ने इनकी नाफरमानी के सबब इनको पकड़ लिया, इनके गुनाहों के सबब, और खुदा जो है सख्त अजाब देने वाला है। तो सूरह अनफाल नंबर 7 आयत नंबर 2 और 3 और 4 जिसके बारे में आज डिस्कस किया है, आयत नंबर 3 और 4 को आप अच्छे तरीके से इसके अल्फाज में और तर्जुमा लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें।